بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.4 جو کہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شخصیات کے متعلق سبق ہے، جن میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت فرید الدین گنجشکر اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شخصیات ہے، اس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ تصوف کا معنی و مفہوم بتا سکیں، صوفیاء کرام کے مختصر حالات زندگی اور مقام و مرتبہ سے واقف ہو سکیں، ان کے اخلاق و صفات سے واقفیت حاصل کر سکیں، اشاعت اسلام، تصوف و روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں ان کی خدمات کا جائزہ لے سکیں، ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں اور تعلیمات سے سبق حاصل کریں اور ان کے ذکر پر ادب و احترام کا مظاہرہ کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تصوف کا معنی و مفہوم اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، تصوف کیا ہے؟ سب سے پہلے آئیے اسی کی جانب بڑھتے ہیں۔ نفس کو برے اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور اچھے اخلاق سے مزین کرنا تصوف کہلاتا ہے، یعنی اپنے باطن کو نکھارنا۔ جس طرح انسان اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، باطن کی خوبصورتی پہ زور دینا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ قرآن و سنت میں تصوف کے لیے احسان اور تزکیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تصوف پر کاربند رہنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے اور صوفی واحد ہے، صوفیاء اسی کی جمع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہندوستان میں مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ آپ نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ ایران کے علاقے سیستان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ کے گاؤں کا نام سنجر تھا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر اختیار فرمایا اور کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی تھی بات کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور دراز کا سفر طے کرتے تھے، کہ شام کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، کرمان کا سفر کیا، یعنی جہاں جہاں معلوم ہوا کہ وہاں علم کا کوئی بڑا استاد موجود ہے، بڑا عالم موجود ہے، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے علم حاصل کرتے رہے، اور اسی وجہ سے آج ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے۔ حرمین شریفین کی حاضری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں سکونت اختیار کی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز فرمایا۔ آپ اجمیری بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا ایک علاقہ اجمیر تھا جہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی۔ ہندوستان میں آپ ہی کی بدولت سلسلہ چشتیہ کو عروج نصیب ہوا۔ تصوف کے 4 مشہور سلاسل ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ۔ سلسلہ چشتیہ کو جس شخصیت کی وجہ سے دوام نصیب ہوا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہیں۔ دہلی میں آپ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کا کام سر انجام دیا۔ بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے اور انہی کے خلیفہ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف میں انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق چند بنیادی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی سیرت و شخصیت کے متعلق کتاب میں موجود اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس سے آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کے کردار اور مقام و مرتبہ سے واقفیت حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی آج کے لیکچر میں یہ ہے کہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے پیغام امن و محبت کے متعلق کمرہ جماعت میں مکالمہ کریں اور اہم نکات تحریر کریں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے
صوفیہ کے پیغام امن و محبت کے متعلق گفتگو کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید پیارے بچوں، یقیناً اس سرگرمی کی بدولت آپ نے امن اور محبت کے فروغ کے لیے صوفیہ کرام کی خدمات کو جان لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں، سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا نفس کو برے اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور اچھے اخلاق سے مزین کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ قرآن و سنت میں تصوف کے لیے احسان اور تزکیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور تصوف پر کاربند رہنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ ایران کے علاقے سیستان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، حرمین شریفین کی حاضری کے بعد آپ نے اجمیر میں سکونت اختیار کی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز فرمایا۔ ہندوستان میں آپ ہی کی بدولت سلسلہ چشتیہ کو عروج نصیب ہوا۔ دہلی میں آپ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمت دین کا کام سر انجام دیا اور آپ کی مشہور تصانیف میں انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تھی چند بنیادی باتیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔